حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں جاء اعرابی، ایک عرابی دیہاتی اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا دلنی علی عمل، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جب میں وہ عمل کروں یدخلنی الجنت، وہ عمل مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کر، لا تشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، فرض نمازوں کو قائم کیا کر، وتؤدی الزکوٰۃ المفروضہ، اللہ نے جو تجھ پر فرض زکوٰۃ کو فرض کیا ہے اس کی ادائیگی کر، وتصوم رمضان، چوتھے نمبر پر رمضان کے روزے رکھ۔ اس نے کہا والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے محبوب پیغمبر، لا ازید علی ھذا ولا انقص، جتنا آپ نے دین بتا دیا، جتنے آپ نے عمل بتا دی، اسلام کی بنیاد اور اسلام کے بنیادی ارکان کی تعلیمات دے دی، اللہ کی قسم اپنی طرف سے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا، اپنی طرف سے اضافے نہیں کروں گا، اپنی طرف سے اپنے معاملات کو دین بنا کر پیش نہیں کروں گا۔ آج دیکھیں ہماری بدقسمتی، ہماری سحریاں بھی بدعت خرافات سے خالی نہیں ہیں، ہماری افطاریاں بھی بدعت خرافات سے خالی نہیں ہیں، ہمارے روزوں کے قیام و سجود بھی بدعت خرافات سے خالی نہیں ہیں، دن کے وقت بھی بدعت اور رات کے وقت بھی بدعت ہیں۔ خالص دین جو قرآن و سنت والا دین تھا، خالص دین جو قرآن و حدیث والا دین تھا، اس کو ہم نے نماز روزے میں بھی چھوڑ دیا ہے اور اپنے بزرگوں اور مفتیوں اور فرقوں اور گروہوں اور جماعتوں کے پیچھے چلے ہوئے ہیں۔ اس بندے کی بات پر غور کیجئے جس نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دین کے بنیادی ارکان سننے کے بعد کیا فرمایا تھا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جتنا آپ نے دین بتا دیا اس میں اضافہ نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، جو بندہ کسی دنیا میں جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے فلینظر الی ھذا، وہ اس بندے کو دیکھ لے، یہ دنیا میں جنتی ہے، جتنا اس کو دین بتایا اس پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ کیا معنی سمجھ آیا؟ دو باتیں سمجھ آئیں صحیح بخاری کی اس حدیث سے۔ پہلی بات، اسلام کے ارکان پر عمل ضروری ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی پر عمل جنت میں کے داخلے کے لیے ضروری ہے، نمازوں کی پابندی جنت کے داخلے کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسری بات سمجھ آئی کہ اس دین کے اندر اپنی مرضی سے بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، اس دین کے اندر اپنے بزرگوں کی مرضی سے بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، اس دین کے اندر اپنے پیروں کی مرضی سے بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، اس دین کے اندر اپنے مفتیوں کے فتووں کی وجہ سے بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، اس دین کے اندر اپنے بابوں کی وجہ سے بھی دین میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اس دین کے اندر کسی جماعت گروہ فرقے کی وجہ سے بھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ جو اضافہ کرے گا وہ کامیابی، نجات اور جنت کے راستے کو بھلا چکا ہے اور بھول چکا ہے۔